کریں آپ اوپن کورٹ میں لائیو ٹی وی کے اندر، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جس کے چیف جسٹس خود کہہ رہے ہیں. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے نیب کا اور اس کی جو ایک پرانی قانونی روش ہے جس کا ہم اس پروگرام کے اندر بہت سے پروگرامز کے اندر یا ڈسکشنز کے اندر بہت دفعے ذکر ہو چکا ہے، اور اس کی آج ایک جھلک ہم نے دوبارہ دیکھی جب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف کی جو ہیئرنگ ہوئی ان کی ریمانڈ کے حوالے سے. ان کے خلاف LNG کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. 70 دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ جو تھا وہ نیب نے لیا ہوا تھا. اب جب فائنلی دوبارہ وہ آئے کورٹ کے اندر اور نیب نے اور ریمانڈ مانگا تو اس کے اوپر پھر کورٹ نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا. ان کے ساتھ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، وہ بھی کافی دن نیب کے ریمانڈ کے اندر رہے ہیں اور ان کو بھی اب جوڈیشل ریمانڈ میں جیل بھیج دیا گیا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نیب کی جو تحقیقات ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہیں اور کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کا. آج شاہد خاقان عباسی نے اس پہ بات کی، مگر اس سے پہلے ہم یہ گفتگو کتنی دفعے کتنے اور لوگوں سے سن چکے ہیں، کیونکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے خلاف جو آشیانہ کیس ہو، یا جو ان کے شریک ملزمان ہیں جیسے احد چیمہ یا فواد حسن فواد، خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی، یا ریسنٹلی جو ایک اور کیس آیا مریم نواز صاحبہ اور ان کے کزن چودھری شوگر مل کا، سب نیب کی کسٹڈی میں رہے، کافی عرصہ رہے، ریفرنس نہیں بنا، پھر ان کو ایونچولی جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا. ریفرنس کے لیے ڈیڈ لائن دینی پڑی کافی کیسز کے اندر کورٹ کو کہ اب آپ فائل کریں. اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں جو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک سپیچ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو سیاسی انجینئرنگ کی طرح دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ یہ جو تاثر ہے یہ خطرناک ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہی بات آج شاہد خاقان عباسی نے بھی کی. آخر میں یہ کیوں بار بار ایسا ہوتا ہے؟ کیا پرابلم نیب کی آرڈیننس کے اندر ہے، نیب کے طریقہ کار پہ ہے، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے؟ ویئر ڈز دا پرابلم لائے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود عرفان قادر صاحب جو ماہر قانون ہیں اور سابق اٹارنی جنرل. ویلکم ٹو دا شو سر. جی عرفان صاحب، سوال تو اب آپ سے کیا پوچھیں، وہی اتنی دفعہ آپ شاید سن چکے ہوں کہ یہ کیوں بار بار ہوتا ہے کہ نیب لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے، انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے، کافی عرصہ لوگ ان کی ریمانڈ میں رہتے ہیں، نیب کی ریمانڈ میں پھر جیل چلے جاتے ہیں اور ریفرنس جو ہے وہ بہت بعد میں آتا ہے. واٹ از دا پرابلم ہے؟ آپ کا جو سوال ہے وہ اتنا سخت ہے کہ میرے لیے کافی مشکل ہو گیا کہ میں نیب کو ان حالات میں ڈیفینڈ کر سکوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں نیب کو ڈیفینڈ کروں، کیونکہ میں خود بھی اس سارے پروسیس کا حصہ رہا ہوں اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو جب اگر اریسٹ کیا جائے تو وہ ایکسیپشنل کیسز میں کیا جائے اور اسی صورت میں اریسٹ کیا جائے کہ اگر ریفرنسز جو ہیں وہ بالکل تیار ہوں، اور یہ نہ ہو کہ لوگوں کو کافی دیر پابند سلاسل رکھ کے تو پھر ریفرنسز بھی فائل نہ کیے جائیں. تو اس سے ایک اچھا میسج جو ہے وہ نہیں جاتا ایز فار ایز جہاں تک کہ نیب کی پرفارمنس کا تعلق ہے. ڈیفینیٹلی پھر اس کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ امپریشن یہ جا رہا ہے جیسے کہ یہ ایک لاپ سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اور ویسے بھی جو کرمنل جورسپروڈنس ہے، کرپشن میٹرز ہیں، وہاں پہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ آپ نے ایکیوز کو دینا ہے. اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو کسی بھی معاملے میں، نہ صرف کہ آپ نے اس کو اریسٹ نہیں کرنا بلکہ آپ نے ریفرنسز بھی وہاں پہ فائل نہیں کرنے. اور یہاں پہ ابھی آپ پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو اور ریفرنسز فائل نہیں ہوئے ہوتے اور معاملہ جو ہے لنگر آن کرتا رہتا ہے. اور مجھے بہت سی مثالیں ابھی ریسنٹ پاسٹ کی پتہ ہیں جہاں پہ کہ کچھ لوگوں کو تو یہ پابند سلاسل کر لیتی ہے نیب اور کچھ لوگوں کو نہیں کرتی، ان کو چھوڑ کے رکھتے ہیں، ان کو پکڑتے ہی نہیں ہیں اور ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہو جاتے ہیں. مجھے کچھ لوگوں کا پتہ ہے کیونکہ میں خود بھی اس لیگل پروفیشن میں، میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں اپنی شکایتیں لے کے، اپنی گریونسز جو ہیں ڈسکس کرتے ہیں. تو مجھے کچھ کیسز کا پتہ ہے جہاں پہ کہ لوگوں کے خلاف ریفرنسز فائل ہو گئے
لیکن ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا. یہاں پاکستان کے سابق پرائم منسٹر، سابق وفاقی وزراء جو ہیں ان کو اریسٹ تو کر لیا گیا ہے، لیکن ان کے خلاف ابھی تک جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ نہ کہ ریفرنس بھی نہیں آ رہا اور ان کے خلاف کوئی ایسی تفتیش بھی سامنے نہیں آ رہی، اور اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھیجا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے، اس سے جو امپریشن ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے جیسے کہ یہ احتساب جو ہے یہ شاید اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے. تو یہ جو عرفان قادر صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل عرفان قادر صاحب، یہ نیب کے حوالے سے تو ہم ابھی بات کریں گے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں، بٹ آج آئی واز ہیئرنگ اے لیگل ایکسپرٹ ریما عمر صاحبہ، وہ ایک بات کر رہی تھی شو میں. انہوں نے کہا کہ میں ان کے لفظ تھوڑے سے کوٹ کری، انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ ججز کیوں بار بار ریمانڈ میں ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، چاہے نیب کی طرف سے ان کے پاس ریکویسٹ آتی ہے کہ اگر یہ پاور جو ہے یہ جوڈیشری کے پاس بھی ہے کہ وہ دیں. سو ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایک ویلڈ سوال ہے؟ کیا یہ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہے جس میں لگ رہا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ہم تنقید بھی کرتے ہیں نیب کے اوپر کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آپ نے بھی ابھی کہا، مگر کیا یہ بھی ہمیں سوال پوچھنا چاہیے کہ جوڈیشری کے پاس جب یہ کیس آتا ہے تو وہ کیوں ایکسٹینشن دے دیتے ہیں ریمانڈ کی؟ یہ آپ کا بہت ویلڈ سوال ہے، اور یہ ایسا سوال ہے جو کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں پاکستان کے عوام کے، پاکستان کے لوگوں کے، یہ ان سے منسلک ہے. اور آپ ہی کے اس سوال کی وساطت سے میں خود چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں جہاں پہ کہ دورہ معیار بھی نظر آتا ہے اور جہاں پہ کہ کورٹ جو ہے مکینیکلی ریمانڈ دیے چلے جا رہے ہیں، خدارہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو میں اپیل کر رہا ہوں کہ خدارہ اس میں آپ ضرور کوئی سو موٹو نوٹس لیں اور اس کے پیرامیٹرز سیٹ کریں. نہ صرف یہ صرف ریمانڈ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بیل میٹرز ہیں کئی دفعہ وہ بڑی دیر تک پینڈنگ رہتی ہیں اور فریولس ریکویسٹ جو ہیں نیب کی ان کو مانا جاتا ہے، اور وہ معاملات جو ہیں وہ لگتے نہیں ہیں، اور لوگ 1.5-2 سال بیچارے نیب کی حراست میں وہ گلتے سڑتے رہتے ہیں، جو کہ بڑی زیادتی ہے. اور پھر جب 1.5-2 سال کے بعد بیل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے ان کے خلاف کیس جو ہے وہ بھی بڑا مبہم سا ہے، بلکہ وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ جو آپ نے بھی جس طرف اشارہ کیا ہے، میں سمجھ کہ ٹاپ پرائیورٹی پہ یہ میٹرز جو ہیں یہ سپریم کورٹ کو اب خود دیکھنے چاہیے، تاکہ اس طرح کی یہ جو ناانصافی ہے یا یہ جو ایک لاپ سائیڈڈ احتساب ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اس کا بھی سد باب ہونا چاہیے اور اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. سر موونگ آن فرام دا بیل ایشو، کیونکہ جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ وہ تو اب اٹس اے لارجر ایشو دین جسٹ دی اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے اندر ہم ویکنسز میجر کیا ہے کہ اتنا زیادہ انویسٹیگیشن میں وقت لگتا ہے، کیوں لگتا ہے؟ واٹ آئی مین بائی دیٹ از کہ جب ایک کیس آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے، اس کے بعد انہوں نے ملزمان جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پریس ریلیز آ جاتی ہے کہ جی فلانا کیس کو انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ پہنچ گیا ہے یا انکوائری کھل گئی ہے، لوگ بھی اریسٹ ہو گئے، اس پہ ہم نے بات کر لی. اتنا وقت کیوں لگتا ہے اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو پھر اپنی جو انویسٹیگیشن ہے مکمل کرنے میں؟ بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ اٹ از اے پرابلم آف ویک پروسیکیوشن. از اٹ جسٹ ویک پروسیکیوشن، ویک انویسٹیگیشن، اور ڈز کہ کہیں اور ہے مسئلہ جو ہم دیکھ نہیں رہے؟ جی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پچھلے 20 سال کی ہسٹری دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کی، تو ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس کو ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کہتے ہیں، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے کافی حد تک ہیمپر ہوئی ہے اوور دا ایئرز، اور اس کو مختلف مقاصد کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. میں نہیں کہتا کہ نیب جو ہے استعمال ہوا ہے ہر کیس میں، بہت سارے کیسز میں اچھے فیصلے بھی ہوئے ہیں، انڈیپینڈنٹ فیصلے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیس جو ہیں وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت بنائے گئے ہیں، اور ڈائریکٹلی آرڈرز کیے سپریم کورٹ نے کہ جی چیئرمین نیب جو ہیں یہ کیسز جو ہیں ریفرنسز دائر کر دیں، چیئرمین نیب جو ہے یہ معاملوں میں تفتیش شروع کر دیں، اور ان کو ٹائم لائن دینی شروع کر دی. اور وہ کیس ایکچولی بہت سارے ایسے تھے جو بنتے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ ریفرنسز ڈال دیے گئے.
اور ہوتا یہ ہے کہ وہ ریفرنسز جو ہیں پھر وہ کانسٹنٹلی ایڈجرن ہوئے چلے جاتے ہیں، اور اس سے یہ جو نیب کی پرفارمنس ہے وہ سفر کرتی ہے۔ ایک کیس جو نیب نے انیشیٹ ہی نہیں کیا، جو نیب نے انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا، اور جو نیب پہ ٹھونس دیا گیا فرام سرٹن کوارٹرز، یا کئی دفعہ اگر نیب میڈیا کے انڈر پریشر آ کے کوئی کسی کے خلاف کیس اس لیے بنا دے کہ ایک جنرل پرسیپشن اس کے خلاف ہے، تو نیب کو اس طرح سر آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے نیب کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، کبھی یا میڈیا کا قصور ہے یا کبھی سپیریئر جوڈیشری کا ہے، کیا نیب کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے ایجنسی؟ اچھا ہاں، میں نے یہ نہیں کہا کہ نیب کا قصور نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نیب بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور اگر نیب سمجھتی ہے کہ میڈیا کا پریشر جو ہے ان پہ غلط ڈالا جا رہا ہے تو نیب کو کہنا چاہیے کہ جی یہ کیس نہیں بنتا، ہم نہیں بنائیں گے یہ کیس۔ اگر سپریم کورٹ ان کو اس طرح کے احکامات جاری کرتا ہے جو اسٹرکٹ لیگیلٹی میں نہیں آتے تو نیب کو بتانا چاہیے کہ جی یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم آپ کی ڈکٹیشن پہ ریفرنسز فائل کریں گے، بلکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ کریں گے پراپر اپریزمنٹ کے بعد، مختلف شواہد کی، واقعات کی، حقائق کی۔ تو یہ ساری چیزیں قانون میں لکھی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اٹینشن جو ہے سپریم کورٹ کی، میڈیا کی اور دوسرے لوگوں کی یا سیاستدانوں کی اس طرف مبذول کرائیں کہ آپ ہمارے معاملات میں بالکل انٹرفیئر نہ کریں۔ ہم کوئی ایسا کیس نہیں بنائیں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پروسیکیوٹیبل ہو۔ تو یہ نیب اگر اس چیز پہ سٹینڈ لے، اپنی انڈیپینڈنس کو اسرٹ کرے، تو نیب ایک بڑا فعال رول ادا کر سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ نے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو وزیر اعظم عمران خان نے اناؤنسمنٹ کیا ہے ایک چینل کا کہ مسلم ممالک مل کے بنائیں گے تاکہ اسلامو فوبیا کو کاؤنٹر کر سکے۔ اسٹے ود اس۔ This is the best forum. We must talk about it. Muslims must talk about separating terrorism with Islam. President Erdogan and other Muslim leaders, we should all convey to the Western leaders, because all it does is it creates fissures amongst human beings. And anything that creates fissures, this is the forum where we should try to unite humanity. ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو گزشتہ دن اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پاکستان، ملیشیا اور ٹرکی یہ مل کے ایک مشترکہ انگریزی چینل لانچ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ کے اندر کہا کہ ان تین ممالک جو ہیں یہ ایک چینل لانچ کریں گے کیونکہ نفرت انگیز تقاریر اور اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسے جوائنٹ وینچر کی ضرورت ہے۔ بقول ان کے اس کے اندر مختلف دستاویزی فلمز اور سیریز چلائی جائیں گی جس کے ذریعے اسلامی تاریخ کو اجاگر کیا جائے گا، اور ساتھ میں برداشت یعنی کہ ٹالرنس کے حوالے سے بھی تعلیمات دی جائیں گی۔ وزیر اعظم کے بقول اس چینل کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک مسلمانوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ میڈیا ہو اور اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف ایک فورم موجود ہو بٹ جو ایک بیانیہ ہے مسلم ممالک کا اس کو بھی پیش کیا جائے۔ یہ مشترکہ چینل جو ہے اس کی کتنی ضرورت ہے، اور اگر یہ آ گیا تو یہ کتنا کامیاب ہوگا، اس حوالے سے اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید جبار صاحب جو سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، اور محمد عامر رانا صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو۔ جاوید صاحب آپ سے شروع کروں گی، آپ کے خیال میں ایک ایسے چینل کی ضرورت ہے کہ تین ممالک، مسلم ممالک، تین بڑے مسلم ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک چینل لانچ کریں؟ کیا اس چینل کی اور جو تین ملک اکٹھے ہو کے لانچ کریں، کیا اس کی ضرورت ہے جیسے وزیر اعظم عمران خان نے کہا؟ جی شکریہ عارفہ بی بی، بہت شدید ضرورت ہے اور یہ بڑی مثبت سوچ ہے، بہت اچھی تجویز ہے۔ صرف 18 سال پہلے اس ناچیز نے ڈان میں 2 حصوں پر مشتمل ایک مضمون لکھا تھا 9/11 کے تقریباً کچھ ہفتوں کے بعد، جہاں پر یہی نشاندہی کی تھی میں نے کہ بہت ایک بڑا خلا ہے ذرائع ابلاغ کی دنیا میں، کیونکہ جہاں CNN اور BBC، وائس آف امریکہ اور دیگر مغربی چینل ساری دنیا میں ان کا ایک شیڈو ہے، فٹ پرنٹ ہے،
جبکہ مسلمان دنیا اور بالخصوص پاکستان کے موقف کو بہت ہی محدود انداز میں پیش کیا جاتا ہے. کاش کہ یہ 18 سال پہلے شروع ہوتا یہ پروسیس تو آج وہ ایک مؤثر مرحلے پہ پہنچا ہوتا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے کچھ اور پہلو ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 کہ صرف انگریزی زبان کافی نہیں ہے، تو بہت اہم امریکہ کے لیے، برطانیہ کے لیے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے لیے، لیکن مغربی دنیا میں فرانس ایک بہت اہم درجہ رکھتا ہے، فرینچ سپیکنگ افریقہ ہے، پھر اسپینش لینگویج بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ویسے تو خیر جرمن بھی ہے. لیکن میں عرض کروں کہ صرف انگریزی کافی نہیں. اگر ہم مغربی دنیا کی رائے بدلنا چاہتے ہیں تو یہ کم سے کم 3 لینگویجز میں یہ نیٹ ورک کو قائم کرنا چاہیے. یہ ایک بات. لیکن دوسری بات جو ہوگی وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا تصوراتی طور پر، کہ جہاں پر ترکی، ملیشیا اور پاکستان اس وقت مسلمان دنیا میں شاید سب سے زیادہ ترقی پسند اور فارورڈ لکنگ ممالک ہیں، باوجود ایک منفی ہمارا جو تاثر ہے، باوجود اس کے ہم ساتھ ساتھ جمہوریتیں ہیں. اور جب جمہوریت ہوتے ہوئے حزب اختلاف کی جو حقیقت ہے تینوں ممالک میں، جب تک یہ چینل اس کی عکاسی نہیں کرے گا توازن کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، اس کی کریڈیبلٹی نہیں بنے گی. کیونکہ ریاستی ملکیت میں رہنے والے چینل کی قبول کرنے کی صلاحیت مغربی دنیا میں نہیں ہے. وہ ہمیشہ اس کو ایک پروپیگنڈا چینل کے طور پر دیکھیں گے. تو اس کے طرز میں، اس کے بولنے کے انداز میں، متن پیش کرنے میں پروپیگنڈسٹک ایک پہلو یا صرف ایک مذہب کے بارے میں. جی جاوید صاحب، یہاں عامر رانا صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے. عامر رانا صاحب، جاوید صاحب کی آپ نے بات سنی، وہ جو بات کر رہے ہیں، تو مائی فالوئنگ کویسچن ٹو یو اینڈ ویل ٹیک اٹ ٹو ہم آلسو از کہ TRT ترکی نے لانچ کیا، اس سے پہلے الجزیرہ قطر کی طرف سے آیا. کیا آپ کے خیال میں ان کے پیچھے بھی کوئی ایسا ہی مقصد تھا، یا وہ زیادہ لیمیٹڈ تھا کہ صرف ایک ملک کا ورژن یا ایک ملک کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو سامنے رکھنا؟ جیسے جاوید جبار صاحب نے کہا کہ اگر وہ ریاستی پوائنٹ آف ویو ہوگا تو اس کی کریڈیبلٹی نہیں بنے گی. دیکھیے، یہ کوئی اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے TRT کا اور الجزیرہ کا. ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو اپنے خاص ایک نقطہ نظر ہے ترکی کا اور الجزیرہ کا، اور یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی ایک ڈیپتھ ہے مسلم سوسائٹیز کے اندر یا باہر، تو اس کے پیچھے بالکل موٹیوز بالکل اور ہیں. لیکن کوئی ایک چینل بنانے سے کوئی اسلاموفوبیا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر بھی بے تحاشا ایسے اسلامی چینلز ہیں، FM چینلز ہیں، جن کو وہاں کی سول سوسائٹی، مسلم تنظیمیں اس کو چلاتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کی مثبت تصویر کو پینٹ کیا جائے. لیکن وہ ابھی تک شاید ان کا انفلوئنس ہو کوئی، لیکن بہت بڑا سگنیفیکنٹ رول ادا نہیں کر سکیں. تو اس کو زیادہ گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا یہ صرف کوئی پروپیگنڈا وار ہے، اسلاموفوبیا؟ کیا یہ کوئی ایک سیاسی سٹنٹ ہے ریاستوں کا، یا یہ پاپولزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا مائیگریشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ وہاں پہ جو مسلسل مسلم معاشروں سے لوگ وہاں پہ گئے ہیں، یہ ان سوالوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اسلامی ممالک کو اور اسلامی سماج کو سب سے اہم جو بات سوچنے کی اور غور کرنے کی ہے کہ اپنے ہاں اسکالرشپ کو پروموٹ کریں. انٹلیکچوئل جو سرگرمی ہے جب وہ ہوگی تو تب ہی آپ ایک مؤثر جواب دے سکیں گے. اگر آپ اس کو صرف سمجھیں گے کہ یہ شاید پورا کا پورا ایک کوئی ببل ہے، اسلام فوبیا، اس کے کوئی سیاسی محرک ہیں، تو شاید ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کی جڑیں جو ہیں بہت پیچھے جاتی ہیں. اگر ہم بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں تو صرف ارلی 90s کے اندر دیکھیں کہ یہ جو اسلاموفوبیا اور اسلامی ویلیوز کا جو پوری ڈیبیٹ ہے، یہ مہاتیر محمد صاحب نے شروع کی تھی، اور ایک پورا ڈسپلن جو ہے وہ کلچرل ریلیٹیوزم کا شروع ہوا کہ یونیورسلٹی آف ہیومن رائٹس
से फूटा हुआ ये मसला है कि आपके जो हमने ह्यूमन राइट चार्टर के ऊपर एग्री किया है बाकी तमाम अक़वाम ने, हम मुस्लिम ममालिक, हम कुछ एशियाई ममालिक मुख्तलिफ हैं। जब आप इस किस्म के फोरम्स के ऊपर इंटरनेशनली अपने आप को अलग करके कहें कि हमारा पूरा वैल्यू सिस्टम अलग है, तो वहीं से ये पूरी इंटेलेक्चुअल डिबेट शुरू हुई है वेस्ट के अंदर, और वो इसको फिर पोलिटिसाइज किया और एक्सप्लॉइट किया कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स ने। इतना आसान नहीं है जब तक आप स्कॉलरशिप इसकी बेसिस नहीं। आमिर राना साहब, यहाँ नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जावेद साहब से और आमिर राना साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें जावेद जब्बार साहब से और आमिर राना साहब से। जावेद जब्बार साहब, आमिर राना साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि चैनल इतना अहम नहीं है, रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत है, वी नीड टू फोकस ऑन रिसर्च। डू यू अग्री विद दैट? नहीं, कोई उससे कोई डिस्प्यूट नहीं, वो ज़रूर, लेकिन वो एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, ऑल्सो इट्स एन ओपन डिसिप्लिन। नॉन एकेडमिक रिसर्च की भी बड़ी शदीद ज़रूरत है मुसलमान दुनिया में, लेकिन दैट इज़ नॉट नेसेसरीली अ निगेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। साथ साथ यक वक्त एक नए किस्म के इब्लाग की ज़रूरत है जो तरक्की पसंद मुसलमान ममालिक हैं उनकी हकीकत को पेश करना मगरबी दुनिया के सामने। न सिर्फ वो अच्छे खासे मुसलमान माशरे हैं, लेकिन इनमें जिद्दत भी बहुत है। तुर्की में कितनी जिद्दत है, मलेशिया में है, पाकिस्तान में है, जबकि हमारा तासुर बिलखसूस पाकिस्तान का इंतहाई मनफी है कि पाकिस्तान का नाम जब लिया जाता है मगरबी दुनिया में तो वो सिर्फ शदीद इंतहा पसंदी और तशद्दुद और नफरत दूसरों के खिलाफ, ये इतना मनफी सोच है कि इसको तब्दील करने में सिर्फ 1 साल या एक चैनल का काम नहीं होगा, 5 से 10 साल लगेंगे अगर हमने तसलसल के साथ ये काम को जारी रखा, तवाजुन के साथ, बगैर प्रोपेगेंडिस्टिक हुए और बगैर ये कहे कि आमिर राना साहब, ये जावेद जब्बार साहब की काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि बेसिकली वो बात करें जो पॉपुलर जिसको हम कह सकते हैं परसेप्शंस हैं, नेगेटिव हैं, वो रिसर्च में तो शायद वैसे भी नुआंस आ जाता है ना, कम ज़्यादा ऑब्वियसली, जैसे उन्होंने कहा कि नोबडी कैन डिसएग्री कि नहीं होनी चाहिए, बट इस वक्त एक लेवल पे तो एक पॉपुलर कंसेप्शन में जो इस्लामोफोबिया है वो तो इशू है। लेकिन जितने भी पॉपुलर नैरेटिव बनते हैं उनके पीछे एक इल्मी एक कुव्वत होती है। आप सिर्फ हवा के अंदर बात करके समझें कि आपकी बात को यकीन कर लिया जाए और उसके पीछे कोई पूरा आर्गूमेंट नहीं है, तो वो एक उसके अंदर मसला है। लेकिन जब्बार साहब जो बात कर रहे थे ब्रेक में, मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ 100% कि ये 3 ममालिक जो चैनल बनाने जा रहे हैं उनका अपना रिकॉर्ड क्या है दुनिया के सामने। ख़ास तौर पे मलेशिया और पाकिस्तान के यहाँ मजहबी आज़ादियों का एक बड़ा मसला रहा है। मलेशिया के अंदर जो खुदा और अल्लाह के नाम की डिबेट है और एक ख़ास एक मसलक की जो डोमिनेंस है और बाकी मसालिक के लिए वहाँ पे स्पेस नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो अभी गोटकी का वाक़या हुआ, तुर्की के अंदर भी इसी किस्म के मसाइल हैं। और ख़ास तौर के पर जब आप इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं तो तुर्की में तो एक आवाज़ थी जो मॉडरेट इस्लाम की बात करती थी, गोलन साहब की, तो उसको तो उन्होंने क्रश किया। अपना रिकॉर्ड भी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर जब तक आप अपने रवैयों को, अपनी सियासत को, अपने इल्मी इदारों को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, अपनी माशरत को ठीक नहीं करेंगे, आप समझें कि ये कोई इस तरह की चीज़ होती है कि कोई इम्पोज करते हैं और कहें नहीं हम ऐसे नहीं हैं, तो वो है। दोनों काम पैरेलल में चल सकते हैं, बहुत हमेशा चलते हैं। लेकिन एक और चैलेंज भी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से हटके जो सोशल मीडिया के अंदर जो हेट मैसेजेस खुद मुस्लिम सोसाइटी से, मुस्लिम सेगमेंट्स जो हैं वेस्ट के अंदर जनरेट होते हैं, वहाँ से भी जनरेट होते हैं, उसको आप कैसे आप काउंटर करेंगे? जावेद साहब, यही सवाल जो आमिर राना साहब ने उठाया, वेरी क्विकली एन आंसर टू दिस बिकॉज़ वी सीम टू बी रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखिए, मैं तस्लीम करता हूँ कि ये है मसाइल, लेकिन अगर घोटकी है पाकिस्तान में तो कई और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुसलमान पाकिस्तानी बच्चे मसीह बरादरी के स्कूल्स में जाते हैं पुरअमन अंदाज में। तो देर इज़ अ पॉजिटिव साइड टू पाकिस्तान, टर्की एंड मलेशिया, जो बिल्कुल मगरबी दुनिया को उसका पता ही नहीं। सो सिर्फ इत्तलात के तौर पर इस तरह का चैनल, सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल हो, ये दुरुस्त कर सकता है जो मनफी सोच है। इसके साथ साथ कि हम अपने हालात को बेहतर बनाएं और ज़्यादा तरक्की पसंद बनाएं, रोशन ख्याल बनाएं और तवाज़ुन के साथ
दुनिया को देखें। तो मैं ये नहीं चाहता कि इसको हम डिले करें। ये बहुत हमारा एक खला है पाकिस्तान की तरफ से और मुसलमान दुनिया की तरफ से। ज़राए इब्लाग की दुनिया में हमारी मौजूदगी बहुत ही महदूद है और बहुत कमज़ोर है। तो इस तरह के इनिशिएटिव को सही तौर पर अगर चलाया जाए तो बहुत इसका मुस्बित असर निकल सकता है। आमिर राना साहब, ये जो जावेद जब्बार साहब ने पहले बात की शुरू वाले सेगमेंट में, उनका एक ज़ुबान में करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो अगर इसको बहुत एम्बिशियसली देखा जाए, ऑब्वियसली जैसे उन्होंने कहा कि इसकी डिटेल्स तो वो फ्लैश आउट करेंगे, अगर एक BBC जैसा मॉडल हो, रेडियो भी हो, वेबसाइट भी हो, वुड दैट वर्क मोर इफेक्टिवली आपके ख्याल में? देखिए, आप खुद मीडिया से हैं, आप एक ख़ास नुक्ते नज़र से, एक प्रोपेगेंडा पर्पस से और एक ख़ास मोटिव पॉलिटिकल आप जहन के अंदर रख के एक चैनल को लॉन्च करेंगे तो बहुत सारी प्रोफेशनल चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। BBC के अंदर पॉलिसी लेवल के ऊपर डिबेट हो सकती है कि वहाँ पे क्या खला हैं और क्यों कब कब उनसे एडिटोरियल गलतियाँ हुई, वो चीज़ डिबेट अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन एक इदारा ही एक पॉलिटिकल मोटिव के ऊपर से बनाया जाए तो हम उससे कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो अच्छी प्रोफेशनल मीडिया का मुकाबला कर सकेगा? वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नम्रता केस की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे लाड़काना के डेंटल कॉलेज की तालिब इल्म नम्रता चंदानी की पुरसरार मौत का। आज सिंध हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज लाड़काना को जुडिशल इंक्वायरी करने की इजाज़त दे दी है। 16 सितंबर को नम्रता अपने हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाई गई और उनके अहले खाना और जो हिंदू बरादरी है वो कहती हैं कि ये जो मौत थी ये मशकूक थी, और उन्होंने कहा है कि इसकी तहकीकात की जाए और मालूम किया जाए कि क्या हुआ। पुलिस तहकीकात में अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि नम्रता ने ख़ुदकुशी की थी या फिर उनको किसी ने कत्ल किया है। 18 सितंबर को सिंध हुकूमत ने लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अदालती तहकीकात के लिए दरख्वास्त दी थी और 30 रोज़ के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट से रुजू किया और उनसे इजाज़त मांगी कि वो ये इंक्वायरी करें, जो आज उनको दे दी गई है, और अब तहकीकात के दौरान DIG लाड़काना अदालत की मुआवनत भी करेंगे। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं इम्तियाज़ मुगेरी, जो नुमाइंदा डॉन न्यूज़ कराची। वेलकम टू द शो इम्तियाज़ साहब। जी शुक्रिया। जी इम्तियाज़ साहब, आप हमें बताएं कि अब तक क्या मालूमात सामने आई हैं, क्या तफसीलात हैं जिनकी बेसिस के ऊपर अब इंक्वायरी आगे चलेगी? देखिए जी, नम्रता कुमारी का जो केस है वो हाई प्रोफाइल केस है और इस हवाले से जो तहकीकात है वो पुलिस कर रही है, और तहकीकात में जो पहलू सामने आए हैं उन पहलू को देखा जा रहा है, और खासतौर पर ज़राए के हवाले से पुलिस को चीज़ें शेयर कर रही है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने जा रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई क्योंकि जुडिशल इंक्वायरी का फैसला हो गया था। तो अब वो पुलिस जो है वो ऑनरेबल जज साहब के सामने, सेशन जज के सामने वो इंक्वायरी अपने सामने रखेगी, उनकी मदद की जाएगी। और इसमें मेहरान अब्रो जो लड़का है अली शाम, ये दोनों ज़ेर हिरासत हैं, इनसे तहकीकात। तो ये मेहरान अब्रो ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो बयान सामने आना था, लेकिन अब वो इम्तियाज़ साहब, तो जो वालिदैन हैं और जो हिंदू बिरादरी है उनकी तरफ से क्या बात की जा रही है? वो क्या किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्या वो किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? देखिए जी, पुलिस पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं वालिदैन। भाई को जब कहा गया कि वो FIR के लिए वो आए तो उन्होंने FIR से इनकार किया है दर्ज करवाने से। उन्होंने कहा कि फैमिली से वो मशवरा करेंगे, और अब जब तहकीकात सेशन जज करेंगे उसके बाद सामने बात आएंगी, और जो है वो तय की जाए महकमा दाखिला जज साहब को देंगे कि वो तहकीकात करेंगे। लेकिन इसमें मेहरान अब्रो का जो बयान आया, जो ज़राए के ताल्लुक से शेयर किया गया जो पहलू है, खासतौर पर ये मेहरान अब्रो कौन है, पहले तो हमारे नाजरीन को आप ये बताइए। देखिए, दो तालिब इल्म में जो साथी तालिब इल्म थे, इनके साथ पढ़ते थे नम्रता के साथ, और मेहरान अब्रो बताया जा रहा है कि उनके पास ATM कार्ड भी मिला है, और ये भी बताया जा रहा है कि मेहरान अब्रो को बयान दिया है क्योंकि नम्रता उनके घर भी जाती थी
اور اسمبلی کو بھی علم تھا. اب ان چیزوں کو اسمبلی کو بتایا گیا پولیس کی جانب سے کیونکہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو جائے, اس کے بعد وہ سارے حقائق سامنے لائے جائیں گے, کیونکہ اس وقت تک پولیس فیصلہ نہیں کر سکتی یہ کہ یہ قتل ہے, اور خودکشی کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کیونکہ احتیاط برتی جا رہی ہے, اور اس میں پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر جی سر تو یہ بتائیں کہ اب یہ کتنی دیر کے اندر جوڈیشل انکوائری 30 دن کے اندر ہی مکمل کرنی ہے؟ ہائی کورٹ نے اس ڈیڈ لائن میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی. سیشن جج کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ 30 دن کو 35 کر سکتے ہیں کیونکہ تحقیقات کو دیکھتے ہوئے, لیکن 30 دن کا ان کے پاس مینڈیٹ ہے, اور یہ تحقیقات کے حوالے سے تمام ادارے چاہتے ہیں کہ یہ سامنے پہلو آئے کیونکہ یہ بیٹی کی ان کا جو معاملہ ہے سب لوگوں کی نظریں اسی پہ ہیں کہ اس خاندان کو انصاف ملے. بہت بہت اچھا امتیاز صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.